السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنتی، بے شک جنتی لوگ، الیوم فی شغل فاکہون، آج کے دن مصروف ہوں گے اپنی جنت کی نعمتوں کو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، سور کے پھونکنے کا ذکر فرمایا، پھر لوگوں کے قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جانے کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بدلہ یہی تم کو دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنت، اور بے شک جنت والے، الیوم فی شغل فاکہون، اس دن اپنی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور مصروف ہوں گے۔ اگر ہم دونوں آیات میں دیکھیں تو ایک لفظ مشترکہ ہے اور وہ ہے الیوم۔ مجرمین کے لیے، کفار کے لیے، گنہگاروں کے لیے جب الیوم کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے پہلے قیامت کی ہولناکیاں اور ساری چیزیں بیان کی گئیں، اور جب جنتی لوگوں کو کہا گیا کہ اس دن یعنی آج کے دن، تو پھر جنت کا ذکر کیا گیا۔ اس سے علماء نے کہا، اور احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، شدید گرمی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، حساب کتاب کا خوف ہوگا، یہ سارا خوف، یہ سارا گرمی، ساری گھبراہٹ، یہ گنہگاروں اور کفار کے لیے ہوگی۔ جنت والوں کے لیے تو وہ دن حدیث میں آتا ہے ایسا ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم، اور ان کے لیے تو اصل دن شروع ہوگا جب وہ جنت میں جائیں گے۔ اس سے پہلے تو وہ کچھ لمحات ہوں گے، اور اس لمحات میں وہ وقت گزاریں گے، اللہ تعالیٰ میں جنت میں بھیج دیں گے، اور پھر وہ جنت کے اندر ان کا دن سٹارٹ ہوگا۔ اور جو گنہگار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچائے اور اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ اس دن ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے وہ دن آسان دن ہوگا، تو ان کے لیے وہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فی شغل فاکہون، یہ جو شغل اور فاکہون ہے نا، یہ دونوں لفظ بھی ایک ساتھ ذرا مشکل ہے آنا ساتھ، کیونکہ اگر انسان اپنی نعمتوں کو یا اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو وہ مصروف نہیں ہوتا، وہ تو فارغ ہوتا ہے تو انجوائے کرتا ہے۔ ہمارے پاس فراغت ہوتی ہے تو ہم کھانے پینے اور ادھر ادھر نکلتے ہیں نا، مصروف ہوتے ہیں پورا دن، تو کہاں ٹائم ہوتا ہے کوئی آپ کام کرنے والے سے دن کے وقت، دن کے 2 بجے 3 بجے کہ چل یار سی ویو چلتے چکر لگانے کے لیے، کہیں گے بھائی کیا ہو گیا یار، کام کا ٹائم ہے، کام کریں گے، ابھی گھومیں گے پھریں گے، جس دن فرصت ملے گی جب جائیں گے، رات میں فارغ ہوتے ہیں پھر دیکھیں گے، ابھی نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنت کے اندر مصروف ہوں گے، بزی ہوں گے۔ کس چیز میں بزی ہوں گے؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں گی ان کے پاس، اتنے اپنے شوق پورے کر رہے ہوں گے، جو دل چاہے گا وہ ان کو وہاں مل رہا ہوگا، کہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی نعمتیں دے دوں گا کہ یہ اس جنت کے اندر بھی مصروف ہو جائیں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، یعنی اتنی نعمتیں ان کے پاس انجوائے کرنے کے لیے ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے زوج، زوج کہتے ہیں کے لیے انگلش میں ورڈ ہے اسپاؤس، اور مجھے اردو کا ورڈ نہیں سمجھ آتا اس کے لیے کیا ہوگا۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، جوڑا، وہ اور ان کے جوڑے، وہ اور ان کے جوڑے فی ظلال علی ارائک متکئون، اس دن سایوں میں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی پکنک پہ جانا چاہتا ہے، گھومنے پھرنے جانا چاہتا ہے، تو شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے جو اکیلے جاتے ہیں، ویسے ایسے لوگ ہیں
لیکن وہ بڑی شاذ و نادر ہوتے ہیں جو اکیلے نکل جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ساتھ بٹھاتا ہے آدمی کہ بھائی تو ساتھ چل یار, میں کیا کروں گا, بور ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوں گے, یہ وہاں ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوں گی, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پورے گھر والے ان کے ساتھ ہوں گے. اگر گھر والے جنت میں پہنچ گئے اور ایک پہنچا ایک درجے پہ, ایک پہنچا ایک درجے پہ, ایک پہنچا ایک درجے پہ, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو سب سے اوپر والا درجے پہ کوئی بھی گھر والا ہوگا, نیچے والوں کو اپ گریڈ کر کے سب کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کا شوہر جنت میں چلا گیا اور بیوی نہیں گئی, یا بیوی چلی گئی شوہر نہیں گیا, تو پھر تو یہ ٹرانسفر ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رحمت ہو, کوئی شفاعت کا سلسلہ ہو تو ٹرانسفر ممکن ہے, ورنہ ٹرانسفر ممکن نہیں ہے. پھر تو اب یہاں علماء نے لکھا کہ بھئی شوہر, بیوی, بچے کیسے جائیں گے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب اپنی بیوی کا انتخاب کرے, اپنے شوہر کا انتخاب کرے, تو نیک لوگوں میں سے کرے, اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے کوشش کرے. یہ دنیا میں ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے, کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ان کی, نہ ان کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس دنیا کی تکلیفوں سے یا دنیا کے غموں سے بچانے کے لیے ہم ان کو آخرت کی آگ میں پھینک رہے ہوتے ہیں. ان کی ناجائز خواہشات, ان کی غلط خواہشات پہ ہم لبیک کہہ کے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ کہہ رہا ہے, میری بیوی کہہ رہی ہے, میرے شوہر یہ کہہ رہے ہیں, میرے شوہر کو پردہ پسند نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بیوی کو داڑھی پسند نہیں, اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. اب یہ تو پھر ہوگا کیا کہ پھر دونوں ہی جائیں گے, پھر شاید اللہ نہ کرے. تو شوہر بیوی کا انتخاب, بچوں کا انتخاب ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جنت میں جانے اور لے جانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال, وہ سایوں میں ہوں گے. کس کے سایوں میں ہوں گے؟ جنت کے جو درخت ہوں گے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ گھوڑ سوار 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا, سایہ ختم نہیں ہوگا. اور اس سے ایک مراد یہ بھی لیا گیا کہ موسم بڑا اچھا ہوگا, شدید گرمی نہیں ہوگی, ایسا موسم ہوگا, سائے ہوں گے, لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے, لوگ اس میں کھا پی رہے ہوں گے کہ وہ انجوائے کر رہے ہوں گے اس موسم کو, پریشان نہیں ہوں گے. گرمی بہت ہے, سردی بہت ہے, بلکہ بہترین قسم کا موسم ہوگا جو انسان کو پسند آتا ہے. علی الارائک متکئون, وہ بیٹھے ہوں گے اپنے صوفوں کے اوپر, اپنی گدیوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے, یعنی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, بیٹھا کے لگی ہوئی ہیں, مجلس سے سجی ہوئی ہیں, اور جناب سالوں کیا سینکڑوں سال آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ گھڑی تو ہوگی نہیں, مغرب بھی نہیں ہوگی, رات بھی نہیں ہوگی, صرف عصر سے مغرب کا ٹائم ہوگا. کوئی جلدی کسی کو نہیں ہوگی, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کسی کو کہیں جاننا نہیں ہوگا, عمر ہماری فکس کر دی جائے گی, صحت ہماری بہترین ہوگی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ صحابہ اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچتے تھے اور پھر اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے ویژولائز کرتے تھے کہ میں جنت پہ ہوں گا, میں یہ کر رہا ہوں گا, میں یہ کر رہا ہوں گا, یہ کر رہا ہوں گا. تو وہ محبت اتنی بڑھ جاتی ہوگی کہ وہ سب کچھ دنیا قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہوں گے. ایسے ہم سوچتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم فلاں گاڑی لے لیں گے, تو شدید گرمی میں بھی ایئر کنڈیشن میں سیٹ بیلٹ لگا کے ایسے چلاتے ہوئے گاڑی کہیں جائیں گے. ہمارے پیسے آ جائیں گے تو ہم بڑا خوبصورت سا گھر بنائیں گے جس میں ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہوں گے, ڈیزائنر کے صوفے ہوں گے, خوبصورت پردے لگے ہوں گے. ہم سوچتے ہیں نا, پھر محنت کرتے ہیں کہ یار محنت کرنی ہے, بس ابھی 5-10 سال کی بات ہے, جوانی ہے, لگا دو, رگڑ دو اپنے آپ کو, بس پیسے آ جائیں گے نا, گھر بن جائے گا, پھر سکون سے بیٹھیں گے. تو ہم محنت کرتے ہیں, ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں. صحابہ جنت کے بارے میں بار بار سوچتے ہوں گے اور یقین کرتے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرتے ہوں گے, اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے جب میں ادھر ہوں گا تو کتنا خوش و خرم ہوں گا, لہٰذا اس دنیا کو چھوڑو, ادھر کی فکر کرو. اس کا سودا میں نہیں کر سکتا, میں یہاں کا سودا کر سکتا ہوں, ادھر کا سودا نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی جنت ہمارا اصل گھر ہے, ہمارے والد اور ہماری والدہ آدم اور حوا سلام علیہما وہاں سے آئے. ہمارا گھر یہ نہیں ہے, ہمارا گھر وہ ہے. تو ہمیں اس گھر کو یاد بھی کرنا چاہیے,
اس گھر کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، اس گھر میں جانے کی تمنا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم وازواجہم فی ظلال علی ارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ، وہاں پر ان کے لیے پھل ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ خواہش کرتے ہوں گے، جو وہ سوچیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو زراعت کا شوق ہے، کھیتی باڑی کا، تو کیا جنت میں کھیتی باڑی کر سکوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم جنت میں کھیتی باڑی کرو گے اور تم اپنی فصل کو اگتے ہوئے بڑھتے ہوئے دیکھو گے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم کوئی بیج بو اور وہ بیج بہترین تمہیں اور خوبصورت اور اچھا پھل نہ دے۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کہنے لگے کہ لگتا ہے ایک شخص انصاریوں میں سے ہوگا، کیونکہ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نے فرمایا جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے۔ سلام قولا من رب رحیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئے گی کہ سلامتی ہو تم لوگوں پر، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ النوم اخو الموت، یہ جو نیند ہے نا، نیند جو ہم رات کو سوتے ہیں، بعض اوقات دن میں بھی رات کی طرح سو جاتے ہیں، یہ موت کی بہن ہے، یہ موت کا بھائی ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اور جنت میں لوگ نہیں سوئیں گے، جنت میں ہمیں نیند نہیں آئے گی، جنت میں رات بھی نہیں ہوگی، جنت میں تو شام ہوگی بس، اور سلام ہوگا، ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، صحابہ سے ملاقاتیں کریں گے انشاءاللہ، انبیاء سے ملاقاتیں کریں گے انشاءاللہ، ان سے پوچھیں گے ابو ہریرہ آپ کے دل میں اتنی محبت علم کی کیسے آئی، آپ نے کیا 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 ہمیں بتائیے، پتہ نہیں کچھ ہمیں شاید نہ پتہ چلا ہو۔ ابو بکر صدیق کے پاس ہم جائیں، عمر خطاب کے پاس ہم جائیں رضی اللہ عنہما، عثمان ذو النورین کے پاس ہم جائیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے، کیا لذت ہوگی ان سے ملنے کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے لذت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام قولا من رب رحیم، یہ بات ہوگی تمہارے رب رحیم کی طرف سے۔ اور جنت کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، اللہ کا دیدار، یعنی جنت کی نعمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رات، اس کے اندر ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ جنت میں سب سے آخر میں جو شخص جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنا بڑا پلاٹ دیں گے، اتنا بڑا پلاٹ دیں گے کہ اس دنیا کا، جتنی یہ دنیا ہے نا، دنیا، اس دنیا کا 10 گنا بڑا اس کا پلاٹ ہوگا۔ یہ سب سے کم ترین آخر میں جانے والا جنتی ہوگا۔ یہ آپ سوچئے جو سابقون الاولون ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہوں گے، جو جنت کے دروازوں سے شروع میں چلے جائیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا نہیں رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو جنت کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لذت النظر الی وجہک الکریم، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا، کہ ہمیں وہ لذت مل جائے، یعنی جس کو وہ لذت مل جائے اس کا معنی ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ تو ہم جنت کی بہترین نعمت مانگے نا، یہی اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ اللہ سے جنت ہی، جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اسألک جنت الفردوس، اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اس دن مجرمین سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اور یہ قرآن میں بھی اور جگہ پہ آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
اور اس دن جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن ان سب میں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ کفار ہے، یہ جہنمی ہے، یہ منافقین ہے، یہ مشرکین ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ ان کو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر ان سے کہا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، تم سے عہد نہیں لیا تھا، لا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کون شیطان کی بات کرتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا شیطان کی بات کسی؟ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دعا کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، شیطان کی بات کیسے ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے عامر بھائی، طاہر بھائی، شیطان کی بات کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کی بات ماننا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حق ماننا کسی کا، گالی دینا، بے حیائی کرنا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ کہا جائے گا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، اللہ کہیں گے میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، پھر تم نے شیطان کی عبادت کری، تم سے کہا تھا تم شیطان کی بات نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے تھی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً شیطان نے تمہاری اکثریت کو گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا دنیا کی جو اکثریت ہے وہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہی۔ دنیا میں اکثریت جھوٹ بولتی ہے، سچ بولتی ہے۔ دنیا میں اکثریت ایک اللہ کی بات کرتی ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ تو اکثریت معیار نہیں ہے، اکثریت کسی بھی چیز کے حق یا باطل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ جمہوریت میں معیار ہے، یہ اسلام میں معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اللہ تعالیٰ تنزیہ انداز میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب سینکو اس کی آگ، آج کے دن جس کا تم انکار کرتے تھے کہ تم کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مکی صورتوں کے 3 موضوعات ہوتے ہیں: اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور یوم آخرت، عقیدہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصلح الیوم، آج اس آگ کا مزہ چکھو، یہ وہ دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم تمہارے ہونٹوں پہ مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ کو ہم بولنے کی صلاحیت دے دیں گے، تمہارے پاؤں کو بولنے کی صلاحیت دے دیں گے، وہ گواہی دیں گے ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ اور اس سے زیادہ سچی گواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہمارا جسم سے زیادہ تو ہماری حقیقت کا کوئی گواہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے ہر انسان سے اپنی گناہوں کو، اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپا سکتے، اپنے پاؤں سے نہیں چھپا سکتے، اپنی زبان سے نہیں چھپا سکتے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے انکار کیا، نہیں اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہمارے ہاتھوں سے بتاؤ، ہمارے پاؤں سے بتاؤ اس نے کیا کیا دنیا میں، اور یہ سب گواہی دینا شروع کر دیں گے، اور ہم حیران پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، ہم اپنے ان اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، یہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو بھائی، تم کیسے بول رہے ہو، تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا۔ اور وہ ہمارے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، اس نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دے دی آج۔ تو ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر لے اور کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں قیامت والے دن بچ جاؤں گا، کوئی بہانہ بنا دوں گا، تو نہیں بنا سکتے، ہمارے اپنے اعضاء گواہی دے دیں گے۔ تو اس دن کی فکر کریے اور اس جنت کی تمنا کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنی دیدار کی لذت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔